السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا مجمع جواب دے دے, نہیں پیار سے جواب دے دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. یہاں بورسد میں ہر سال 2 مرتبہ 3 مرتبہ آنا ہوتا ہے. ماشاءاللہ آج ہم ہمارے پیارے سعید بھائی کے گھر پر پہنچے. اللہ کا احسان ہے, کافی آرام کیا, اور آرام کرتے کرتے ایک بہت اچھا کام یہ ہوا کہ ہمارے مولانا عبدالحق صاحب گرم گرم دودھ لے کر آئے. اب میں بیان کروں تو پتہ چلے گا وہ دودھ کتنا اثر کیا نہیں کیا. اپنے گھر سے لایا کہ سعید بھائی کے گھر سے میرے کو دے دیا؟ مطلب اپنے گھر سے نہیں لایا. بڑا کنجوس ہے بھائی, بڑا کنجوس ہے. میں وہی سوچوں کہ میں نے کہا گرم دودھ چاہیے جو ہمارا بھالج میں وعدہ ہوا تھا, تو میں سمجھا اتنا جلدی یہ گھر پر گیا اور دودھ لے کر آیا, مطلب سعید بھائی کے گھر سے دودھ لا کر میرے کو دے دیا. خیر اللہ ہمارے مولانا عبدالحق صاحب بہت پرانے یہاں کے. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے, تندرستی عطا فرماوے. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرماوے. چلو میرے پیاروں, کوئی زیادہ لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ میں ہارٹ کے تکلیف سے گزر رہا ہوں. ڈاکٹروں نے بھی مجھے منع کیا ہے کوئی لمبا چوڑا بیان کرنے سے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو دن ہیں اور راتیں ہیں بہت پیاری ہے. بولو سبحان اللہ. یہ جو پہلی ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ, یہ اتنے مبارک دن اور مبارک راتیں ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی اور راتوں کی قرآن پاک میں قسم کھائی ہے. بولو سبحان اللہ. تو وہ سب باتیں بعد میں, پہلے میں چاہتا ہوں ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے. کون کون تیار ہے بورسد میں؟ نہیں, سب کے ہاتھ اوپر نہیں اٹھ رہے. سب کریں گے, اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. تو میں شروع کر رہا ہوں. میں بہت بڑے اللہ کے ولی کا خطبہ شروع کر رہا ہوں جس کا آخری کلمہ ہوگا اللہ. بولو آخری کلمہ ہوگا آپ کی زبان پر بھی, نہیں ساتھ میں بولو آپ کی زبان پر بھی. اور میرے پیارو, پھر میں کہہ رہا ہوں, دن بہت پیارا ہے, رات بہت پیاری ہے. اللہ نے آسمانوں پر قسم کھائی ہے. ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ جو دن اور رات, اللہ کیوں آسمان پر قسم اٹھاتا ہے؟ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں اللہ نے کیسے قسم اٹھائی. اللہ نے فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ ذو الحجہ کی پہلی رات سے لے کر 10ویں رات کی قسم. اے بورسد والو, اللہ کیوں قسم اٹھا رہے؟ قسم تو وہ اٹھاوے جس کو ہم جھوٹا سمجھتے ہو. بھائی جیسے میں کسی کو کہوں اللہ کی قسم میں 10,000 نہیں لیا, میں 20,000 نہیں لیا, تو کوئی میرے کو جھوٹا سمجھتا ہوگا تو میں قسم کھاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے, ذو الحجہ کی راتوں کی قسم, یہ پہلی رات سے لے کر 10ویں رات کی قسم. اللہ کیوں قسم کھا رہے؟ اللہ بتانا چاہتے میرے بندے میری بندیوں, یہ دن اتنے پیارے ہیں, اتنے پیارے ہیں, یہاں عبادت کرو گے تو بہت زیادہ ثواب ملے گا, اور اگر یہاں گناہ چھوٹا بھی کرو گے تو بہت بڑا ہو جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو کل کون سا دن ہے؟ اتوار. ہاں بولو نا, رویوار, سنڈے, 9 ذی الحجہ. بولو 9 ذی الحجہ, عرفے کا دن. جتنے جوان میرے بھائی بہن ہیں نا, بیٹیاں ہیں نا, ارادہ کرو کل روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. دیکھو کل کا روزہ رکھنا سنت ہے, رکھیں گے بہت ثواب ملے گا. کیا ثواب ملے گا ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ. لیکن نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اسے سب کو پوچھنے کا نہیں, تو گائے کو روزہ نہیں رکھا, تو گائے کو روزہ نہیں رکھا. رکھے گا تو ثواب ہے, نہ رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جوان کو چاہیے کہ رکھے. کیوں رکھے معلوم؟ میں آپ کو حدیث پاک بتا رہا ہوں. ایک بہت بڑے صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا 9 ذی الحجہ یعنی عرفے کا دن ہمارے ہندوستان میں کل کا دن, کل کا یعنی کل اتوار کا دن. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے آقا محمد الرسول اللہ, آواز نہیں آ رہی ہے, میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا, 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا, یعنی ہمارے ہندوستان میں کل سنڈے کا روزہ رکھے گا, ہمارے نبی فرماتے اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. روزہ کل
رکھے گا 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے، روزہ کل رکھے گا 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی 1 روزہ رکھے گا 12 مہینے پہلے کے گناہ بھی معاف، اور 12 مہینے جو آنے والے ہیں اس کے گناہ بھی کل ہی معاف۔ بولو سبحان اللہ۔ تو میری ماں بہنیں بھی روزہ رکھے گی کل انشاءاللہ، اور پھر میں کہوں گا روزہ رکھنا کوئی فرض واجب سنت ہے، رکھیں گے تو ثواب ہے، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن جو جوان ہو، ہٹا کٹا ہو، تندرست ہو، اسے رکھنا چاہیے۔ ارے اس سے اچھا کہاں اتنا پیارا ثواب ملے گا کہ کل ملا کر 24 مہینے کے گناہ معاف ہوں گے، 12 مہینے پہلے اور 12 مہینے بعد میں۔ تو سب رکھیں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ رکھیں گے۔ چلو میں ابھی خطبہ پڑھ رہا ہوں، بہت پیارا خطبہ پڑھ رہا ہوں، جس کا آخری کلمہ کیا ہوگا؟ آواز نہیں آ رہی۔ میرے کو ہارٹ کی تکلیف ہے، اس لیے میں زور سے نہیں بولتا۔ آپ لوگوں کو بھی ہے؟ تو آپ لوگوں کو بیوی نے دھکے مار کے بھیجا ہے؟ آرام سے بولو نا، اس میں کیا ہاں کرنے کی ضرورت ہے؟ بولو نا، میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر بھی۔ اور یہ تو مہینہ ہے جس میں اللہ چاہتا ہے میرا نام لو۔ ابھی کل فجر کے بعد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور حکم ہے کل فجر کے بعد، یعنی 9ویں ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر پڑھنا ہے۔ بولو پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ یہ مہینے میں میرا نام لوگے، بلند آواز سے لوگے۔ مردوں کو بلند آواز سے پڑھنا ہے، عورتوں کو، اور پڑھنا واجب ہے۔ ارے بولو پڑھنا ضروری ہے۔ کل کی فجر کے بعد سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک پڑھنا سب کے لیے ضروری ہے، واجب ہے۔ مرد کیسی آواز سے پڑھیں گے؟ اور عورت نہیں، عورتوں کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ اگر گھر میں نماز پڑھ رہی ہے اور کمرے میں کوئی نہیں ہے تو وہ بھی بلند آواز سے تکبیر پڑھے۔ بولو سبحان۔ ہم کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں مردوں کو بلند آواز سے پڑھنے کا، عورتوں کو آہستہ آواز سے پڑھنے کا۔ ہاں، جب عورت کو معلوم ہے کہ دوسرے مرد میری آواز سنتے ہیں تو آہستہ پڑھنے کا، ورنہ اگر عورت کو معلوم ہے میں گھر میں ہوں، اکیلی ہوں، صرف میرا شوہر ہے، میرے گھر کی 4 دیواری میں ہوں، میں نے فجر یا ظہر کی نماز پڑھی اور کوئی سننے والا نہیں، تو وہ بھی بلند آواز سے پڑھے۔ تو اللہ کا نام تو بلند آواز سے لینا ہے۔ بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا۔ بہت آہستہ پڑھتے بھائی آپ لوگ، بہت آہستہ پڑھتے، کوئی پرابلم ہے آپ لوگوں کو؟ بلند آواز سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کل سے تو پڑھنا واجب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ مہینے میں اللہ کا نام کیسا ہونا چاہیے؟ بلند ہونا۔ تو چلو شروع کریں، میں خطبہ شروع کر رہا ہوں۔ آخری کلمہ اللہ، میری زبان پر اللہ، بولو آپ سب کی زبان پر بھی اللہ۔ شروع کریں۔ الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، الاول هو اللہ، والآخر هو اللہ، الظاہر هو اللہ، والباطن هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، وبعد كل شيء هو الله، الخالق لجميع المخلوقات هو الله، الرازق لجميع المرزوقات هو الله۔ سب ساتھ میں اللہ 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 اللہ، آواز سے اللہ 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 اللہ۔ سب ساتھ میں بولیں گے لا الہ، آواز نہیں آ رہی، لا الہ، اور بلند آواز سے لا الہ، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا وهاب الا اللہ، لا تواب الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا بصیر الا اللہ، لا حکیم الا اللہ، لا حلیم الا اللہ، لا غفور الا
اللہ لا ودود الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیاروں، ایک حج کا واقعہ سنا رہا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ بہت بڑے اللہ کے ولی کا واقعہ سنا رہا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ میرے کو یاد ہے ایک واقعہ میں نے بھالج میں سنایا تھا، آج دوسرا واقعہ سنا رہا ہوں۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان۔ اور آج جو واقعہ سناؤں گا نا، اس میں ایک تسبیح ملے گی، چھوٹی سی تسبیح ملے گی، اس کو پڑھتے رہنا۔ یہ واقعہ تو بعد کا ہے، لیکن جو تسبیح آ رہی ہے نا، اس کی فضیلت جب سنو گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ واقعہ ایسا ہے کہ حضرت حسن بصری، اللہ کے ولی، بولو کون؟ حضرت حسن بصری، یہ اللہ کے ولی، سید التابعین، یعنی صحابہ کرام کے بعد جو جماعت آئی نا، ان کو تابعین کہتے ہیں۔ ان تابعین کے سردار حضرت حسن بصری، بولو کون؟ حضرت حسن۔ علماء نے نام سنا ہے ماشاءاللہ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا۔ وہ حج میں گئے، بولو کہاں گئے؟ دعا کرو اللہ ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ حج میں گئے، چلو حج مکمل ہو گیا، حج 5 دن کا ہوتا ہے، حج ماشاءاللہ مکمل ہو گیا، مینا کا میدان بھی مکمل، عرفہ کا میدان بھی مکمل، 10ویں ذی الحجہ بھی مکمل، شیطان کو کنکری مارنا بھی مکمل، طواف زیارت بھی مکمل، احرام بھی پہنے اور احرام اتر بھی گئے، سب مکمل ماشاءاللہ۔ جب حج ہو گیا اس سال حضرت حسن بصری فرماتے 6 لاکھ حجاج کرام آئے تھے، مرد عورتیں ملا کر کل کتنے لوگ تھے؟ 6 لاکھ۔ اس زمانے میں 6 لاکھ، آج تو 60 لاکھ کا زمانہ ہو گیا، اس زمانے میں 6 لاکھ لوگ جمع ہوئے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے میں سویا تھا، حج کے بعد سویا تھا، خواب میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ میرے پیارو دعا کرو ایسا خواب اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے، کیونکہ ہمارے نبی کو خواب میں دیکھنا اتنا پیارا ہے۔ خود ہمارے نبی نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اللہ کی قسم اس نے مجھے ہی دیکھا۔ ہمارے نبی فرماتے شیطان سب کی صورت بنا کے خواب میں آ سکتا ہے، کبھی ہماری ماں کی صورت بنا کے آوے، کبھی ہمارے ابا کی صورت بنا کے آوے، لیکن ہمارے نبی فرماتے اللہ نے شیطان پر حرام کر دیا، وہ سب کی صورت بنا سکتا مگر محمد کی صورت نہیں بنا سکتا۔ کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فکأنما رآنی لا يتمثل الشیطان بی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی فرماتے جس نے خواب میں مجھے دیکھا، بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی فرماتے جس نے خواب میں مجھے دیکھا یقین مانو کہ اس نے محمد ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان سب کی صورت بنا کے خواب میں آ سکتا مگر محمد کی صورت بنانا اللہ نے حرام کر دیا، کیونکہ شیطان سر سے لے کر پاؤں تک گمراہ ہی گمراہ ہے، اور ہمارے محمد سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک ہدایت ہی ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت حسن بصری رحمت، پھر میں واقعے پر آ رہا ہوں۔ حضرت حسن بصری حج بولو مکمل ہو گیا، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو حضرت حسن بصری نے خواب میں کہا اللہ کے رسول 6 لاکھ حاجی آئے، سب کا حج قبول ہو گیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ایک کا قبول ہوا، باقی کسی کا بھی قبول نہیں ہوا۔ 6 لاکھ میں صرف ایک۔ تو حضرت حسن بصری کہنے لگے او اللہ کے رسول میں ہوں؟ کہا تمہارا بھی قبول نہیں ہوا، تمہارا بھی قبول نہیں ہوا، صرف ایک کا قبول ہوا ہے، باقی کسی کا حج قبول نہیں ہوا۔ وہ بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے گئے اور حضرت حسن بصری کی آنکھ کھلی، پورا دن روئے، اللہ کیا معاملہ، اللہ کیوں ناراض، اللہ اتنا ناراض، 6 لاکھ آئے، اللہ اپنے وطن سے بے وطن ہو کر آئے۔ اس زمانے میں اونٹوں پہ آتے تھے، کھچر پہ آتے تھے، گدھوں پہ آتے تھے، گھوڑوں پہ آتے تھے، اللہ اپنا مال دولت لے کر آئے، اپنے گھر کے برتن اور کپڑے لے کر آئے، اللہ کیا ہوا؟ اللہ رات کو پھر سوئے، پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے۔ دوسری رات حضرت حسن بصری کہتے ہیں روتے روتے میں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کوئی خبر آئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا خوش ہو جاؤ، سب کا حج قبول ہو گیا، تمہارا بھی حج قبول ہو گیا۔ تو کہا کیسے قبول ہو گیا؟ کہا وہ ایک جس کا قبول ہوا نا اس کا حج اتنا پیارا تھا کہ اس کی وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ کے حج کو قبول کر لیا۔ تو حضرت حسن بصری خوش ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ پکڑا خواب میں، کہا مجھے بتاؤ نا وہ کہاں ہے؟
مجھے بتاؤ نا وہ کہاں ہے؟ کہا تمہیں ان کو ملنے جانا ہے؟ کہاں جاؤ ملنے کے لیے چلے جاؤ، وہ مزدلفہ میں ایک کونے میں بیٹھے ہوں گے. ہمارے نبی نے ایڈریس بتایا، مزدلفہ کے میدان میں جانا، وہاں کونے میں بیٹھے ہوں گے اور انہوں نے جبہ پہنا ہوگا اور اون کا جبہ پہنا ہوگا اور بڑی اونچی ٹوپی پہنی ہوگی. بس سمجھ لینا وہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے سب کے حج کو قبول کر لیا ہے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا وہ حافظ ہے، وہ قاری ہے، وہ عالم ہے، وہ کیا ہے؟ کہا نہ وہ حافظ ہے، نہ قاری ہے، نہ عالم ہے، مگر ان کا دل محمد اور اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے. بولو سبحان اللہ. اب سننا، حضرت حسن بصری کہتے کہ جیسے میری آنکھ کھلی راتوں رات، میں نے صبح کا بھی انتظار نہیں کیا، راتوں رات حضرت حسن بصری فرماتے میں چلا 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 مزدلفہ کے میدان میں گیا. میرے نبی نے جہاں پتہ بتایا وہی میں نے پہاڑ کے کنارے پر دیکھا ایک آدمی بیٹھے ہیں، بہت جوان بھی نہیں ہے، بہت بوڑھے بھی نہیں ہے، اور لمبا جبہ پہنا اور اون کا جبہ پہنا ہے، لمبی ٹوپی پہنی ہے. بس حضرت حسن بصری کے جا کر السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت حسن بصری نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تم کو میرے نام سے کیا مطلب ہے؟ میں عبداللہ ہوں. عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. نام سے کیا مطلب ہے؟ ہم سب عبداللہ ہیں، ہم سب اللہ کے بندے. کہا وہ تمہاری وجہ سے سب کا حج قبول ہو گیا. کہا یہاں سے جاؤ، آئندہ ایسی باتیں نہیں کرنے کا، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ. حضرت حسن بصری چلے گئے. ارے بولو حضرت حسن بصری چلے گئے، واپس اپنی جگہ پر آ گئے. تیسری رات خواب میں پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. حضرت حسن بصری نے کہا آپ کے کہنے پر میں گیا تھا. وہ تو سیدھا جواب بھی نہیں دیتے، وہ تو اپنا نام بھی نہیں بتاتے، اور میں تو ان کو پوچھنے والا تھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہاری وجہ سے سب کا حج قبول ہو گیا، لیکن وہ تو سیدھا جواب دینے کو تیار نہیں. اور میں نے کچھ بھی کہا تو مجھے کہا کہ واپس چلے جاؤ. میں آ گیا. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ آج چلے جانا، آج پوچھتے جاؤ گے وہ جواب دیتا جائے گا. بولو سبحان اللہ. آج جیسے یہ خواب ختم ہوا پھر راتوں رات اٹھے اور مزدلفہ کے میدان میں گئے. وہ بوڑھے میاں جو بہت بوڑھے بھی نہیں ہے، بہت جوان بھی نہیں ہے، وہی جبہ، وہی اون کا جبہ، وہی لمبی ٹوپی. جب ان کی نظر پڑی تو کہا او حسن بصری آ جاؤ، آج مصطفیٰ نے تم کو میرا مہمان بنایا ہے، آ جاؤ. کہا کہ یہ پوچھنے آئے ہو نا؟ اب ان کو پوچھنا بھی نہیں پڑا، وہی کہہ رہے یہ پوچھنے آئے ہو نا میں کون سا عمل کرتا ہوں؟ کون سا عمل؟ کہا میں وہی عمل کرتا ہوں جو سارے بندے اور بندیاں کرتے ہیں. میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں نے حج کیا، لیکن ایک عمل ایسا ہے. کرو گے؟ کہا حسن بصری کو پوچھا کرو گے؟ وہ کرو گے تم بھی بہت بڑے ولی بن جاؤ گے. حضرت حسن بصری نے کہا میں کروں گا، آپ بتاؤ تو صحیح. کہا عمل بہت چھوٹا ہے لیکن کرنا بہت بھاری کام ہے. عمل بہت چھوٹا ہے. کہا کیا؟ کہا ایک چھوٹی سی تسبیح پڑھنا ہے، بار بار تسبیح پڑھنا ہے. بولو ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو حضرت حسن بصری نے فرمایا اگر چھوٹی تسبیح ہوگی، کیونکہ حضرت حسن بصری خود بہت بڑے اللہ کے ولی، خود حافظ قرآن، خود قاری قرآن، خود عالم قرآن، خود مفتی ہے، خود محدث ہے. کہا ایک چھوٹی سی تسبیح ہے، وہ تو مجھے یاد ہوگی میں پڑھوں گا. وہ جو آدمی تھے نا، آدمی جنہوں نے ان کا جبہ پہنے تھے، کھڑے ہو گئے. کہا حسن بصری یہاں سے نہیں پڑھنا ہے، یہاں سے پڑھو گے تو ولی بنو گے، یہاں سے پڑھو گے تو منہ پہ مار دیے جاؤ گے. کون سی تسبیح؟ اب آپ بھی سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے. چھوٹی سی تسبیح ہے. کون سی تسبیح؟ وہ اللہ کے ولی نے کہا حسن بصری جب بھی موقع ملے یہ تسبیح پڑھنا، اللہ ربی لا شریک لہ. پڑھو اللہ ربی، ایسا پڑھو کہ ابھی یاد ہو جاوے. اللہ ربی لا شریک لہ. بچے تم لوگ بھی پڑھو اللہ ربی لا شریک لہ. کبھی عربی میں یاد نہ ہو تو اس کا ترجمہ کیا؟ ترجمہ ہمارا پیدا کرنے والا بولو کون؟ بس یہی ہمارا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. اس کا کوئی شریک، بولو نا، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے. بولو وہ ایک ہے. اللہ ربی لا شریک لہ. اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. تو حضرت حسن بصری نے کہا تو بہت چھوٹی تسبیح ہے. کیا فرمایا؟ وہ بوڑھے میاں جو بہت بوڑھے بھی نہیں اور جوان بھی نہیں، کہنے لگے یہاں سے پڑھو گے تو مار دیے جاؤ گے، یہاں سے، میں کہتا ہوں یہاں سے پڑھو گے تو برباد ہو جاؤ گے، یہاں سے پڑھو گے تو آباد ہو جاؤ گے. یعنی دل کے اندر ہونا چاہیے کہ میرا رب کون؟ نہیں، بورسد والے آواز نہیں آ رہی ہے. میرا رب کون؟ پھر بولو میرا رب کون؟ اس کا کوئی شریک. یہی بات تو ہم پڑھتے قرآن میں بھی.
بھائی قرآن میں یہ بات نہیں پڑھتے؟ پڑھے نا، میرے بچے بھی پڑھیں گے، پڑھو نا ساتھ میں پڑھو نا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قل، میرے نبی اعلان کر دو، هو اللہ احد، پورا مجمع بولے ہم سب کا اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی کے ابا بنے، نہ بیٹے بنے، نہ جنے گئے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود ہے. مگر کہاں سے پڑھنے کا؟ بولو نا کہاں سے پڑھنے کا؟ کون سی تسبیح پڑھنے کا؟ اللہ ربی، پھر بولو اللہ ربی. اچھا اب آپ حدیث میں جاؤ، علماء کو پوچھو کہ یہ تسبیح حدیث میں ملتی کہ نہیں ملتی، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. دیکھو یہ تسبیح جب حدیث میں لے جاتے تو کیا ملتا معلوم؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تسبیح پڑھ لے، اللہ تیرے غم کو خوشی میں بدل دے گا، بولو سبحان اللہ. اللہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، بولو سبحان اللہ. بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا تو بیمار ہوگا اللہ تندرستی عطا کر دے گا. ہمارے نبی نے فرمایا تو غریب ہوگا اللہ مالدار بنا دے گا. ہمارے نبی نے فرمایا تو ذلیل ہوگا اللہ عزت والا بنا دے گا. صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سی تسبیح ہے جو پڑھے تو غم بھی خوشی میں بدل جائے، ہمارے گناہ بھی نیکی میں بدل جائے، ہماری بیماری بھی تندرستی میں بدل جائے، ہماری فقیری بھی امیری میں بدل جائے، ہماری ذلت بھی عزت میں بدل جائے؟ وہ کون سی تسبیح ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا تھا پڑھو اللہ ربی. آج بورسد والے یہ تسبیح لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں سے نہیں پڑھیں گے. کہاں سے پڑھیں گے؟ بات پکی انشاءاللہ. اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زبان سے کہنے کا اللہ 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 بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اصل ثواب ہے دل کی گہرائی سے نکلے اللہ. کرنے دھرنے والا کون؟ ابھی جیسے یہ بورسد والے بیٹھے ہیں، ماں بہنیں بھی بیٹھی ہے، ابھی میں کسی کو بھی پوچھوں گا نا ہم کو کھلانے والا کون؟ آواز سے بولو، آواز سے بولو. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ. ہمیں یہ بیان کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ. ہمیں سننے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ. پھر رات کو موبائل میں جب عورتوں کو دیکھتا ہے غلط کام کرتا ہے، موبائل کے اندر جب پب جی کھیلتا ہے، موبائل میں ایپیسوڈ دیکھتا ہے، ننگی عورتوں کو دیکھتا ہے، پکچر دیکھتا ہے، تو اس وقت اللہ کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا معلوم ہے؟ کہ ایک ہے زبان اور ایک ہے دل. زبان پر ہے اللہ کھلانے والا کون، اللہ پلانے والا کون، اللہ ہمیں پیدا کرنے والا کون، اللہ ہمارے ماں باپ کو پیدا کرنے والا کون، اللہ آسمان و زمین کا بنانے والا کون، اللہ. لیکن جب معاملہ آیا کہ اب اللہ سے ڈرنا ہے، موبائل پر غلط کام نہیں، ہاں اللہ کچھ نہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھا، اللہ کہاں ہے؟ میرے دوستوں آنکھوں کا غلط استعمال کیا، اللہ کہاں ہے؟ ویاج اور سود کے پیسے کھایا، اللہ کہاں ہے؟ زنا کیا، اللہ کہاں ہے؟ اس لیے میرے پیارو یہ تسبیح بھی اسی وقت کام کرے گی جب یہاں سے نہیں پڑھو گے. کہاں سے پڑھو گے؟ دل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا غم خوشی میں بدل جائے گا، بولو سبحان اللہ. ہماری فقیری امیری میں بدل جائے گی، بولو سبحان اللہ. ہمارے گناہ نیکی میں بدل جائیں گے، بولو سبحان اللہ. ہماری ذلت عزت میں بدل جائے گی، بولو سبحان اللہ. لیکن دل کی گہرائی سے بولو اللہ ربی، بولو اللہ ربی لا شریک لہ. سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ. چلو ایک بات تو ہو گئی، آگے بات کروں کہ بس میں عبداللہ بولو؟ میرے کو ٹینشن تو رہ گیا، تو اپنے گھر میں سے دودھ نہیں لایا یار، بہت کنجوس. یہ مولانا سب کنجوس ہوتے ہیں، گھر دور ہے. لیکن میں بولا بھی تو 4 دن پہلے تھا، تو تھرموس کا آدمی بندوبست نہیں کرے، کہیں سے تھرموس لے لے وے. ابھی یہ میرے کو کہا تھا کہ یہاں بورسد میں شہد ہنی کیا بولتے ہیں، مد بہت اچھا ملتا. آ کے میرے کو کیا بولتا، رکھا تھا لیکن بگڑ گیا. بولی فردوس تو عربی میں سمجھا بھائی اس کو، میری زبان اردو میں نہیں سمجھتا یہ اللہ کا بندہ. خیر یہ مولانا عبدالحق اس وقت سے میرا دوست تھے جب آپ لوگوں میں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا. مجھے ابھی بھی معلوم ہے، میں دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر میں پڑھاتا تھا، یہ بیچارہ باہر کھڑا رہتا تھا، مولانا سے بیان کی تاریخ لینا ہے. اور اس وقت میں بھی نہیں جانتا تھا بورسد کیا ہے. اب تو بورسد بہت اچھا، یہاں تک معلوم ہو گیا بورسد میں انسان بھی رہتے اور عباد اللہ جیسے جنات بھی رہتے. لیکن ابھی جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نا، کیونکہ سب لوگ کیا سمجھتے معلوم ہے، وہ قربانی کا معاملہ ہے، وہی
بیٹے کو لٹانا، آج میں بہت بڑی بات کرنے کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ تو بولو. ایک میں سوال آپ سے پوچھوں، ایک سوال میں پوچھوں. یہ رمضان مہینہ گیا، ہم سب نے روزہ رکھا. دیکھو بھائی، پھٹاپٹ بولنے والے ہو تو بولنا. تم کو ڈر لگ رہا ہے بیوی سے؟ اب ایسے لوگ بیٹھے کہ ان کو بیوی کی بھی کیا بات کرو بھائی. انہیں معلوم ہے ایک بیچارہ لڑکا تھا، شادی نہیں کری. عباد اللہ تو کری؟ تو تو کرے، جنات جیسا ہے تو کرے. وہ ایک جوان لڑکا تھا سہیل، وہ شادی نہیں کرے. اس کا باپ سب کو بولے میرے لڑکے کو سمجھاؤ شادی کرے، میرے لڑکے کو سمجھاؤ. 20 سال کا ہو گیا، 32 سال کا ہو گیا شادی. کسی نے آ کر اس کو کہا بھائی تیرا باپ بولتا ہے، تیری ماں بولتی ہے شادی کر لینا، شادی کا کو نہیں کرتا. اس نے کہا میرے کو عورتوں سے بہت ڈر لگتا ہے. شادی